مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. سبحان اللہ. اس شعر میں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث کی جانب اشارہ کیا ہے، اور ہمیں وہ عقیدہ جو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث بخاری و مسلم میں سکھایا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عقیدہ بیان فرما رہے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے وہ ہستی جو تمام مخلوقات میں سب سے کرم کرنے والی اور سب سے جود و سخا کرنے والی اور سب سے معزز و مکرم ہستی ہیں، یا رسول اللہ میرا کوئی بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے سوا جس کی پناہ لے سکوں اس وقت کہ جب مصیبتوں کا نزول ہو رہا ہو. اب غور سے سمجھیے کہ اس شعر میں امام بوصیری کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ شعر کہہ رہے ہیں، اور آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ کل بروز قیامت تمام مخلوق خدا کبھی حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور کہے گی اے آدم، آپ تمام مخلوق کے والد ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیں اور آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیں کہ ہمارے حساب و کتاب کے معاملات کھل جائیں. اور سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں آج کے اس شدید ترین دن میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا. آج رب العالمین نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا غضب کبھی بھی نہیں فرمایا. پھر اس کے بعد خلق خدا حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے ہوتے ہوئے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرمائیں گے کہ اے لوگوں، تم جان لو کہ آج اگر کوئی ہستی ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کر سکے اور تمہاری مدد کر سکے گی اور تمہیں اپنے دامن کرم میں لے لے گی اور تمہیں پناہ دے سکے گی، تو وہ اللہ کے نبی حضور سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. تو لوگ پھر حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیں کہ حساب و کتاب کے معاملات ہی کم از کم کھل جائیں، کیونکہ عرض محشر کی گرمی اور سختیاں ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہوگی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، بے شک اس شفاعت کا میں ہی اہل ہوں اور میں ہی تمہاری آج کے دن شفاعت کراؤں گا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو آج کے دن یہ مقام شفاعت اور مقام وسیلہ عطا فرمایا ہے. اور یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں. تو لہٰذا اب اگر شیطان وسوسہ بھی دے تو ہمیں اس وسوسے میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں اور صحیح احادیث ہیں، لہذا بندہ مومن اپنی عقل پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو ترجیح دیتا ہے، اور یہی عقیدہ اسلامیہ ہے. پھر اس کے بعد حدیث بخاری و مسلم میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرش الہی کے نیچے رب العالمین کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ فرمائیں گے اور رب العالمین کی وہ حمد و ثنا فرمائیں گے کہ کبھی اس کائنات میں کسی نے بھی ایسی حمد و ثنا نہ کی ہوگی. اور اس حمد و ثنا کو مقام حمد کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین کی حمد و ثنا فرما رہے ہوں گے اور سجدے میں ہوں گے، گڑ گڑا کر امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ اے اللہ میری امت کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما لے. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا اپنی امت کے لیے نہ روئیں اور آپ اپنے سر کو اٹھا لیں. سل
तुअता, اور آپ سوال کریں جو کچھ مجھ رب العالمین سے سوال کریں گے میں آپ کو وہ عطا فرما دوں گا، واشفع تشفع، اور آپ جس امتی کی شفاعت فرمائیں گے تو آپ کی شفاعت کو میں رب العالمین قبول فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام کہ اس کائنات میں بروز قیامت کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سوا تمام مخلوق کو اپنے دامن کرم میں لے اور ان کی شفاعت کرے۔ اسی واقعے کی جانب امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم امتیوں کا سب سے بڑا وسیلہ اور سب سے بڑے شفیع اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی ذات بابرکت ہے۔ اب اگر کوئی نادان اس شعر کا غلط مطلب سمجھ لے تو یہ اس کی عقل کا قصور ہے، نہ کہ امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس شعر میں کسی قسم کا کوئی اشکال ہے۔